بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت کے پاس آئندہ انتخابات میں شکست سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ برطانیہ سے اسحاق ڈار کو واپس لائیں اور ان پر عائد الزامات سے ان کی جان چھڑائیں اور وزارت خزانہ ان کے حوالے کر دیں تاکہ اسحاق ڈار پیٹرول اور ڈالر دونوں کو ان کی اصل حیثیت اور قیمت پر واپس لائیں۔ تبھی مہنگائی کا طوفان تھمے گا اور عوام میں اطمینان کی لہر دوڑے گی، ورنہ اب مہنگائی کا طوفان اتحادی حکومت کو لے ڈوبے گا اور انہیں انتخابات میں ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچے گا، جے یو آئی کو بھی زک پہنچے گی، ایم کیو ایم کی بھی قوت کم ہوگی، اور پی ٹی آئی جو اس اقتصادی بحران کی اصل ذمہ دار ہے وہ ایک بار پھر فائدہ اٹھا لے جائے گی۔ لہذا اس صورتحال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ موجودہ بجٹ مفتاح اسماعیل نہ پیش کریں بلکہ اسحاق ڈار اسے تیار کریں، ورنہ بجٹ میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ مفتاح اسماعیل ملک کو ٹیکسٹ بک اکانومی کے تحت چلا رہے ہیں اور زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ پسے ہوئے اور مایوس لوگ اقتصادی پیداوار نہیں بڑھا سکتے، نہ ہی وہ اقتصادی ترقی کی ضمانت ہوں گے۔ شاید مفتاح اسماعیل یہ بھی نہیں جانتے کہ حقیقی عوامی نمائندوں کو ہی قوم کی حالت زار اور ان کے جذبات اور احساسات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے اسحاق ڈار کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ اس صورتحال کو روکنے کے لیے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج سے ایک ماہ پہلے موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو مشورہ دیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں اور پیٹرولیم کی قیمتوں کے بارے میں بات کریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ نئی شرائط طے کریں، یعنی ان کو یہ کہیں کہ ہم یہ پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھا سکتے اور جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں تک نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے آئی ایم ایف پیکج میں توسیع نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملک چلانا ہے، ڈکٹیشن لے کر ملک کا بیڑا غرق نہیں کرنا، آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔ ان کا مشورہ تھا کہ حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر ایک دم عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آٹے پر سبسڈی دی جائے گی تاکہ آٹے کی قیمت کم ہو، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا تھا کہ عمرانی حکومت نے روپے کو کھلا چھوڑ کر بیڑا غرق کر دیا، مانیٹری پالیسی کو 1% کنٹرول کرنے سے پاکستان کے اربوں روپے بچتے، اور ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیش فلو کو مینج کیا تھا، روپے کو کھلا چھوڑ دینے سے 4000 ارب روپے کا ملک کو نقصان ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا مطلب پاکستان کی آزادی کا سودا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا مشورہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے متعلق قانون میں کو فوراً جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ اور سابق وزیر خزانہ کا مشورہ موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے درخور اعتراض نہ سمجھا اور آئی ایم ایف کی شرائط کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں توسیع بھی کر ڈالی۔ مفتاح اسماعیل معاشیات میں پی ایچ ڈی صحیح، لیکن وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مقتدر قوتوں کے سامنے بھی یہ حقائق رکھیں کہ اگر مہنگائی ہوئی تو خانہ جنگی اور امن و امان کی صورتحال کو خراب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں کو فوری طور پر پرانی سطح پر واپس لایا جائے اور افسران کی برات ختم کی جائیں، کیونکہ اب لوگ جان چکے ہیں کہ ان کی محنت کی کمائی کہاں جا رہی ہے اور کہاں لٹ رہی ہے۔ اسحاق ڈار ملک کے 3 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ یہی اعزاز پیپلز پارٹی کے نوید قمر کو بھی حاصل ہے کہ وہ بھی ملک کے 3 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ ان دونوں پر مشتمل ٹاسک فورس بنائی جائے اور اس منصب پر دونوں جماعتوں کی شراکت ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پی ٹی آئی کی پہلی حکومت کے اتحادی رہ چکے ہیں اور ان کے پاس وزیر خزانہ کا منصب تھا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور سراج الحق کے کاموں کا کریڈٹ
جماعت اسلامی کو نہیں، پی ٹی آئی کو ملا، جس کی وجہ سے کے پی کے میں وہ دوسری بار کامیاب ہوئی، لیکن جماعت اسلامی کا صفایا ہو گیا، جبکہ پی ٹی آئی نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ جماعت اسلامی سے بھی اتحادی حکومت کو مدد لینی چاہیے کہ ان کے خود انحصاری پروگرام میں کیا کچھ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کو معاشی اصلاحات کے لیے فوری طور پر روزگار کے تمام دروازے کھول دینا چاہیے تاکہ ملک میں پیداوار میں اضافہ ہو، پیداواری صلاحیت ملک کی بڑھے۔ پاکستان اسٹیل ملز کو دوبارہ پوری قوت کے ساتھ چلانا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں جنرل عبدالقیوم سے، جو اسٹیل مل کے سابق چیئرمین ہیں، مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ پی آئی اے میں بھرتی پر پابندیاں ختم کر کے تمام کمرشل روٹس کو بحال کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کپاس اور خوردنی تیل کے لیے فصلوں کی پیداوار پر زور دینا چاہیے۔ ملک بھر میں کاٹیج انڈسٹریز کو بحال کرنا چاہیے، سولر پینل سستے کرنے چاہیے، چھوٹی ہائیبرڈ گاڑیوں اور الیکٹرک گاڑیاں منگائی جائیں، اور ہنگامی بنیادوں پر کم از کم کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جال بچھا دینا چاہیے تاکہ پیٹرول پر خرچ جو ہے وہ ہونے والا زر مبادلہ بچے۔ اتحادی حکومت قومی سطح پر عوام کو یہ بتائے کہ عمران حکومت نے پاکستان کی معیشت کو کیا زک پہنچائی۔ تو تحریک انصاف میں کوئی بھی ماہر معیشت نہیں تھا۔ عمران خان کی اصل ترجیح معیشت کی بحالی کبھی نہیں رہی۔ عمران خان کی ٹیم میں کوئی بھی آدمی ماہر اقتصادیات نہیں تھا، انہیں اپنے ماہرین اقتصادیات امپورٹ کرنے پڑے، اور اسد عمر کی ناکامی کے بعد پہلے حفیظ شیخ اور پھر آخر میں شوکت ترین کو وزیر خزانہ لگایا گیا، اور یہ دونوں پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور وہاں ناکام ہونے کے باوجود ان کو وہاں سے مسترد کیا گیا۔ تو عمران حکومت کے آنے سے پہلے پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے تھی، اور عمران حکومت نے اس کو 184 تک پہنچایا، جو بعد میں 200 تک پہنچ گیا۔ اب یہ ان کا پہلا کارنامہ تھا۔ ان کے 4.5 سالہ دور میں چینی میں 55%، چینی کی قیمت میں 55% اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت میں 52% سے زیادہ اضافہ ہوا، پیاز کی قیمت میں 41% اضافہ ہوا، اور بناسپتی گھی میں جو ہے وہ 156% اضافہ ہوا، اور ٹماٹر کی قیمت میں 118% اضافہ ہوا، اور دودھ کی قیمت میں 37% اضافہ ہوا، دال مسور کی قیمت میں 92%، اور چکن برائلر کی قیمت میں 95% اضافہ ہوا۔ تو یہ تو مہنگائی کا طوفان ہی لے کر آئی تھی یہ حکومت، لیکن اس کو ان کے مخالفین جو ہیں اس کو کیش نہیں کرا سکے۔ اب پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ جب آئے تو پیٹرول جو ہے وہ 95 روپے پر لیٹر تھا، اور آخر میں جب یہ گئے ہیں تو وہ 150 سے بھی زیادہ کا تھا، تو اب یہاں پر 210 تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے صرف ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ جو کچھ کھویا ہے، جو کچھ پایا گیا ہے، تو ان کے پاس کوئی وہ چیز نہیں تھی، اور جو قرضوں کا جو حجم تھا، وہ بیرونی قرضوں کا حجم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 95.24 ارب ڈالر کے جو ہے وہ بیرونی قرضے تھے، جس کو انہوں نے 130.63 ارب ڈالر تک پہنچا دیا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو بی بی سی کی ویب سائٹ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب یہ معاملات اس سے بھی کہیں آگے پہنچے ہوئے ہوں۔ یہ حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے کہ عمران خان کی حکومت نے ملک میں جو تجارتی خزانہ جو جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی تو وہ تقریباً 3 ارب ڈالر تھا، اور اب یہ بڑھ کر جو ہے وہ 5 ارب ڈالر جو ہے وہ تک پہنچا دیا انہوں نے، اور یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں۔ اب اس کے معاملے میں مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے
نقش قدم پر چلنے کے بجائے اسحاق ڈار کو بلایا جائے اور ان کے حوالے یہ سارے کام کر دیے جائیں، تاکہ ملک جو ہے اس کی ترقی ہو سکے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک لوگوں کا دیوالیہ نکال دیں اور یہ سوچ لیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور آپ بھی اور لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے ہو سکتا۔